حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، انصار میں سے ہیں، جن کے بارے میں حضور کا یہ قول بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا وہ معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ تبوک کی طرف جب ہم سفر کرنے چل رہے تھے حضور کے ساتھ، اور آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت حضور کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا، تو صورتحال یہ ہوتی تھی کہ رات بھر سفر کرتے تھے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی، وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو فجر کا وقت ہوا، حضور نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور پھر لوگ سوار ہو گئے، اس لیے کہ جب تک ذرا دھوپ کی تمازت نہ ہو اس وقت تک جتنا اور سفر قطع ہو جائے اچھا۔ لیکن رات بھر جو جاگتے رہے تھے تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت اکثر لوگ، کیا سب کے سب لوگ اونگھ رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سواریوں کو آزادی مل گئی، کنٹرول نہیں کر رہا جو اس کے اوپر سوار ہے، تو وہ کچھ چلتی بھی تھی، کچھ چر بھی لیتی تھی آس پاس کے کیکر کے درختوں سے، کچھ ناشتہ، میں نے کہا تھا ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہیں اونٹنیاں اور اونٹ، اور پھر آگے بڑھ بھی رہے ہیں، تو لشکر جو ہے پھیلا ہوا ہے پورے جواد الطریق۔ حضرت معاذ نے ایک طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حضور کے ساتھ باندھے رکھیں گے، تو حضور کی اونٹنی بھی اسی طرح چل رہی تھی، رکتی بھی تھی، ادھر ادھر منہ مارتی بھی تھی اور پھر آگے چلتی بھی تھی، اور حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کو پورے طرح بیدار ہوشیار حالت کے اندر اسی ساتھ لگائے رکھا کہ اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی۔ اس پر حضرت معاذ نے وہ لگام کھینچی اس کی تو اس سے بدک گئی۔ اب جب وہ بدک گئی تو قریب ہی حضور کی اونٹنی تھی، وہ بھی بدک گئی۔ اس پر حضور نے اپنے ہودج کا پردہ اٹھایا، ادھر ادھر آپ نے دیکھا معاذ کے سوا کوئی میرے قریب نہیں، باقی سب لوگ جو ہے بہت دور ادھر ادھر منتشر ہے، تتر بتر۔ تو آپ نے پکارا، اے معاذ؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا ادنو، اور قریب آ جاؤ۔ تو اتنے قریب ہو گئے حضرت معاذ حضور کے ساتھ کہ دونوں کی سواریاں آپس میں رگڑ کھانے لگیں، دونوں اونٹنیاں یا اونٹا جو بھی ہوں۔ اس وقت حضور نے سب سے پہلے تو ایک تبصرہ کیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے۔ اب اس کا پس منظر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی حفاظت کا معاملہ، حضور کا یہ تو ہے، اس کے اعتبار سے تو آس پاس قریب ہونا چاہیے تھا لوگوں کو، اور سفر سے واپسی پر واقعہ بھی پیش ہوا گیا، وہ بھی میں بیان کر چکا، اب دوبارہ دہراؤں گا نہیں۔ تو حضور نے حیرت کا اظہار کیا کہ ہمارے قریب کوئی بھی نہیں ہے سوائے تمہارے۔ اس پر جو ہے حضرت معاذ نے بجائے اس کے، میں نے لفظ استعمال کیا تھا بجائے اس کے کہ نمبر بنائے ہیں اپنے، اور یہ کہ دوسروں کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحقیر کر دے، یا اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ کرتا۔ حضرت معاذ نے کہا حضور لوگ جو ہیں رات کی جو شب بیداری کی وجہ سے جو ہے اونگ گئے ہیں، تو وہ جو سواریاں ہیں وہ آزاد ہو گئی ہیں، وہ چر چک بھی رہی ہیں، چل بھی رہی ہیں۔ اب اس پر دیکھیے حضور کا تبصرہ کیا تھا، اما کنت ناعسا، ہاں میں بھی اونگ رہا تھا، آپ نے بھی کوئی اپنی کوئی مافوق البشر ہونے کی حیثیت کو وہاں واضح نہیں کیا۔ وہ جو بھی انسانی تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی، انا کنت ناعسا، میں بھی اونگ رہا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت معاذ نے جب دیکھا کہ حضور مجھ سے اس وقت خوش ہے، میں جو لگا ہوا ہوں ساتھ، تو اس پر ظاہر بات ہے کہ بشاشت ہے حضور کے چہرہ مبارک ہے۔ تب انہوں نے کہا خلوت بھی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، قد امرضتنی واسقبتنی واحزنتنی، جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، بہت غمگین کر دیا ہے، بہت ہی مجھے جو ہے سقیم کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا سلم ما شئت، جو چاہتے ہو پوچھو۔ طبیعت جو ہے اس نے آپ کو معلوم ہے بشاشت پڑتی ہے، ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ ایک صحابی سوال کر رہا ہے تو جواب تو دینا ہے، لیکن حضور کے انداز میں جو ہے وہ خاص بشاشت کا جو ہے پہلو ہے، سلام ما شئت، پوچھو جو چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے قابل غور، دوبارہ غور کیجیے، حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے، وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرتا ہے، مجھے اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں پوچھنا۔
یہ دھن ہے جو ہر اس بندہ مومن کے دل پر اور ذہن پر سوار ہو جانا چاہیے، اور یہ جلیل القدر صحابہ کے ذہنوں پر سوار ہے۔ صحابہ میں سے بھی جو فقہائے صحابہ میں سے بھی، بہرحال یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، اس کے اندر سبق ہے ہمارے اندر، ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہمیں آخرت کی کتنی فکر ہے؟ بس ایک عقیدہ تو ہے کہ ہاں بعث بعد الموت کو ہم مانتے ہیں، زندہ ہونے کو، مرنے کے بعد پھر کوئی حساب کتاب بھی ہوگا، پھر کوئی جزا سزا بھی ہوگی، لیکن نہ معلوم کتنے ہیلے بہانوں سے ہم تو امتی ہیں بخشے ہی جائیں گے، ہم تو کلمہ گو ہیں بخشے ہی جائیں گے، نہ معلوم کس کس اعتبارات سے ہم نے اپنے آپ کو ڈوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلایا۔ حضور نے اس سوال پر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ بخل بخل، میں نے اس کا آپ کو ترجمہ کیا تھا، بہت خوب بہت خوب، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، آپ نے تحسین فرمائی۔ اور یہ بہت آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ کر دیا۔ اب یہ وہ بات ہے، یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کرتا ہے، خیر کی توفیق بھی اس کی طرف سے ملتی ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے عمل تو انسان کرتا ہے، لیکن وہ توفیق کہاں سے آئی؟ وہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے انسان کی قلبی کیفیات، اندرونی کیفیات، اس کو دیکھ کر کہ اس کا رجحان کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے اہم ترین حصہ اس حدیث کا آیا، اور وہ جامع ترین الفاظ ہیں، اور اس میں دین کی کل حقیقت کو اصل میں ایک جملے میں لایا گیا ہے۔ تؤمنوا باللہ والیوم الآخر، تم ایمان رکھو اللہ پر اور یوم آخر پر، وتقیموا الصلاۃ وتقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتعبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کیفیت میں کہ لا تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حتی تموتا، اسی حال میں رہو، حتی تموتا وانت علی ذالک، تم اسی حال میں رہو موت تک۔ بس یہ ہے، اس میں جامعیت کے ساتھ لفظ عبادت آیا، عبدیت، اطاعت کاملہ اللہ کی، اور اللہ کی محبت ہر شے سے بڑھ کر، اور یہ اطاعت کاملہ یہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجود، اور شرک سے بالکل پاک، اور شرک بھی شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، شرک جلی، شرک خفی، شرک فی العقیدہ، شرک فی العمل۔ اب یہ ساری باتیں یہاں تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں ہیں، لیکن یہ جامع ترین الفاظ ہیں۔ ایمان، اور ایمان کے اندر جو سب سے بڑا لب لباب ہے وہ اللہ اور یوم آخر، اور عبادت رب، اور شرک سے بالکل پاک ہو جائے۔ اسی حال میں اگر رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے کہ جس سے کوئی تمہاری کیفیت بدل جائے، تو جنت میں داخل ہو۔